بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے زمین میں بالشت بھر یا آسمان میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں وہ کسی نہ کسی صورت میں عبادت نہ کر رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، اس کو پتہ ہے کہ اپنے دشمن سے کیسے بچنا ہے، اس کا ہمدرد کون ہے۔ مرغی کے بچے ہیں، چوزے ہیں، پہلے ہی دن بلی کو دیکھ کر اپنی ماں کی طرف لپکتے ہیں اور اس کے پروں میں چھپ جاتے ہیں۔ سانپ بچے دیتا ہے، سانپ کی مادہ، اور وہ وہاں سے کوچ کر جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ رحم نہیں ڈالا کہ وہ اس کے بچے ہیں، وہ اپنے ہی بچوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اسے یہ کس نے بتایا کہ یہاں سے نکل کے بھاگ جانا ہے؟ اس وقت گائے، بھینسیں یا جو جانور اللہ نے پیدا فرمائے، پہلے دن ان کی جو حرکات و سکنات تھیں وہی آج کے دن بھی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ جو جانور گوشت کھاتا تھا وہ آج بھی گوشت کھاتا ہے، جو جانور گھاس پھوس کھاتے تھے وہ آج بھی گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، سنوارا گیا، یہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اسے اپنے دشمن کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر عمل میں محتاج ہے دوسروں کا۔ یہ روئے گا تو ماں سمجھے گی کہ اب اس کو دودھ کی خواہش ہے، یہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اسے کوئی تکلیف ہو تو اس کا رونا اس سے کوئی سمجھنے والا سمجھ لے، وگرنہ یہ اپنے منہ سے خود نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ جس کے لیے سب کچھ بنا وہ اتنا لاغر اور بے بس۔ دوسری زبان میں اگر اس کو کہا جائے کہ اس کو بے بس اس لیے رکھا گیا، اسے اس لیے اچھے اور برے کی تمیز ایک وقت تک نہیں ہوتی کہ اس کی نشو و نما کرنی ہے، اور اسے چنا گیا ہے اشرف المخلوقات میں سے۔ نشو و نما کس طرح کرنی ہے، یہ کوئی بہت اہم موضوع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے، اور یہ پورا ہی تربیت ہے۔ قرآن حکیم دراصل تربیت کی ایک کتاب ہے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، لیکن چونکہ ہمارا نہ فہم ہے، نہ ہماری اس طرف توجہ ہے، نہ قرآن کی پکار کی طرف ہمارے کان ہیں، نہ اس کو سمجھنے والا دل ہے، الا ماشاءاللہ۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا۔ اصل میں عرب معاشرے میں مثالیں دی جاتی تھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی۔ بعض مفسرین و فقہا کا یہ قول کہ وہ نبی نہیں تھے، بعض کا یہ قول کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن نبی کے درجے تک پہنچ چکے تھے، حکمت انہیں ملی تھی۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی صحیح تربیت کی جائے۔
کہیں یہ بتایا کہ اونچی آواز میں ان سے بات نہ کرو اپنے ماں باپ سے۔ یہ میرے دوستو یہ معاشرہ بنے گا جب صحیح معنوں میں اسلامی۔ دیکھیے ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم عام طور پہ یہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گورے کا معاشرہ، ویسٹ کا معاشرہ کیا ترتیب سے لائن بنی ہوئی ہے، کتنے وہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ترتیب سے لائن بننا، کاموں کا سسٹم کے مطابق ہونا، یہ بھی تو کبھی نہ کبھی ان کی تربیت ہوئی ہے نا، کسی نے تو قوم کو بنایا ہے۔ بس المیہ یہ کہ ہمارے یہاں قوم کو بنایا نہیں گیا، اور نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہر آدمی میں قرآن ہے۔ گاڑی میں بھی غلط چلاؤں گا لیکن دوسرے کی گاڑی غلط چلتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ غیبت میں بھی کروں گا لیکن دوسرے کی غیبت مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ جب تعریف کریں تو ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جانور ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، وہ جانور ہیں۔ جانوروں کا کیا کام ہے؟ وہ جہاں منہ مارا انہوں نے پیٹ بھر لیا، جہاں گردن اٹھائی چلے گئے، ان کے سامنے نہ کوئی مستقبل ہے، نہ انہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ ایک دن جواب دینا ہے، نہ ان کو رشتوں کا پاس ہے۔ بل ہم عدل کل انعام اولئک کل انعام بل ہم عدل۔ بل ہم عدل کا مطلب ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ جانوروں کو تو شعور نہیں ہے، تمہیں تو شعور ہے اللہ کی معرفت کو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کو پہچاننے کا تمہیں تو شعور دیا گیا ہے۔ اب جب تمہیں شعور دیا گیا اور تم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تو تم جانور نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو۔ تو اگر اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت نہیں دی، اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، میرے دوستو خطرہ یہ ہے کہ ان کی تعریف کرتے کرتے ان کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ نہ کر لے، اور اس دل میں جگہ کرنے کی پاداش میں کہیں ہم انہی لوگوں میں نہ اٹھائے جائیں، خدا نہ خواستہ۔ یہ بہت باریک اور بھاری مسئلہ ہے۔ عام طور پہ لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ، کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسی باتیں کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں آگے بڑھ جائیں گے؟ آگے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، مسلمان ہی آگے ہیں۔ ہم کیوں کسی سے مرعوب ہوں کہ ان کا نظام ایسا ہے، ان کا نظام ویسا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی، اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین کہہ کے جو اللہ خطاب فرماتے ہیں وہ بہت ہی پیارا خطاب ہے، وہ ایک نصیحت ہے، بہترین نصیحت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یاد رکھو تمہاری اولاد، اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ لیکن اگر ایک باپ نے تربیت اپنی اولاد کی ایسی کی ہوگی تو وہ اولاد کبھی غافل ہونے بھی نہیں دے گی۔ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اولاد کی تربیت کن اسلوب پہ کرنی چاہیے، یا قرآن نے ہمیں کیا بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا۔ یہ تربیت ہوگی تو نہ صرف دنیا اچھی ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کبھی نہ ختم ہونے والی لامتناہی زندگی ہے اس میں بھی اللہ آسودگی عطا فرمائیں گے۔ جب اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو یہی اولاد تو بڑی ہوگی ایک دن، تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ کسی کو تکلیف دینے کا نقصان کیا ہے۔ آج ہم میں الا ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی سے تکلیف اٹھائے ہوئے ہیں۔
استاد शागिर्द उस्ताद की शिकायत करता हुआ नजर आता है, बाप बेटे की, बेटा बाप की, बीवी शौहर की, शौहर बीवी की, भाई बहन की, एक दूसरे की शिकायतें हैं। वजह उसकी यह है कि घर की तरबियत ऐसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी इस्लामी असूलों के मुताबिक।